تو جب بھی کھانا کھائے گا پینکریاس کے اوپر پریشر آتا چلا جائے گا. کب تک پینکریاس یہ پریشر برداشت کرے گا؟ کب تک یہ لبلبا؟ ایک وقت آتا ہے کہ پینکریاس تھک ہار جاتا ہے, کہتا ہے بھائی اب میں اتنی انسولین نہیں نکال سکتا, اور جب انسولین اتنی نہیں نکل سک رہی اب شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ شوگر ہے, ڈائبٹیز. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے ہر 10 میں سے 2 لوگ ڈائبٹیز یعنی شوگر کا شکار ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس میں عمر بھر دوائیں لینی پڑتی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے اور یہ شوگر چیز کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نارملی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمارے جو ہضم ہوتا ہے, ہضم میں 3 طرح کی چیزیں بلڈ میں گردش کرتی ہیں. جو بھی ہم کھانا کھائیں, یا تو وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, یا تو وہ پروٹین ہے, یا تو فیٹ ہے. تو کاربوہائیڈریٹ ہے جس کو اردو میں نشاستہ کہتے ہیں, یہ جب ہضم ہو جاتا ہے تو یہ خون میں مل جاتا ہے گلوکوز کی فارم میں. خون میں گلوکوز آ گیا. جتنے بھی سیلز ہیں یا جتنے بھی آرگنز ہیں یا جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں, اعضاء و جوارح, سب کو انرجی چاہیے گلوکوز سے. اب دیکھیے جب بلڈ میں گلوکوز آ گیا, یعنی کھانا ہم نے کھا لیا, کھانا ہضم ہو گیا, تو اب اس کو سیلز کے اندر پہنچانا ہے. اس گلوکوز کو سیل کے اندر پہنچانے کے لیے انسولین درکار ہے. انسولین نکلتی ہے لبلبے سے جس کو کہ پینکریاس کہا جاتا ہے. تو جب بھی کھانا ہضم ہوا, بلڈ میں گلوکوز آیا یعنی شوگر آئی, تو فوراً سگنلز گئے پینکریاس کو, لبلبے کو, کہ بھائی انسولین نکالو. پینکریاس نے انسولین نکالی. جب انسولین نکالی تو انسولین نے کیا کیا کہ خون کے اندر جو گلوکوز تھا اس کو سیلز کے اندر یعنی آرگنز کے اندر بھیج دیا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں. اب دیکھیے جو خون کے اندر جو گلوکوز ہے اس کی مثال پانی کی سی ہے. آپ دیکھیے ہمیں اور آپ کو پانی کی کتنی ضرورت ہے. ہر گھر کو پانی چاہیے, نہانا ہے, دھونا ہے, کھانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, پکانا ہے. لیکن اندر اگر پانی زیادہ ہو جائے, پانی کا سیلاب آ جائے, اتنی تیز بارشیں ہو جائیں کہ وہ پانی گھر میں گھس جائے, بہت تیز جناب پانی سڑکوں پہ گھوم رہا ہو, تو وہی پانی جو کہ فائدے کا ذریعہ تھا وہ اب نقصان پہنچائے گا. یہی حال شوگر کا ہے کہ شوگر اگر باڈی کے اندر نارمل ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں. چونکہ وہ ہوگا تو سیلز اس سے انرجی حاصل کریں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کے ذریعے سے انسان بھاگے گا, دوڑے گا, اپنے کام کرے گا, انرجی آئے گی. اب تو وہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہی پانی نقصان پہنچا رہا ہے, جڑوں کو خراب کر رہا ہے, چیزوں کو خراب کر رہا ہے, ایسے ہی یہ شوگر پھر آرگنز کے ڈیمیج کا ذریعہ بنے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی شوگر کافی عرصے زیادہ بڑی رہتی ہے ان کو گردے فیل ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں جناب پرابلمز آ جاتی ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, دل کے مسائل, ساری چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے شوگر کے اندر؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. نارملی تو یہ ہو رہا ہے کہ کھانا کھایا, شوگر آئی, یعنی سگنلز گئے پینکریاس کو, پینکریاس سے انسولین نکالی, اور جناب وہ جو شوگر تھی وہ ساری سیلز کے اندر چلی گئی, آرگنز کے اندر, اعضاء و جوارح کے اندر چلی گئی, انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. پرابلم جس کو شوگر کہتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس آپ سمجھ گئے ہوں گے. ریزسٹنس کا مطلب ہے رکاوٹ, کہ انسولین تو آئی لیکن انسولین کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. انسولین یعنی جتنا کام کر سکتی تھی وہ بعضی وجوہات ایسی ہو گئیں جس سے وہ انسولین کام ہی نہیں کر پا رہی اپنا صحیح طریقے سے. وہ جو خون کے اندر کی شوگر ہے وہ اعضاء و جوارح میں نہیں جا پا رہی. وہ کیا عوامل ہیں؟ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز موٹاپا ہے, خاص طور پر پیٹ کے اوپر کی چربی جس میں پیٹ نکل آتا ہے. اب دیکھیے گا ہمارے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں, ہماری ساؤتھ ایشیا کی پاپولیشن میں جو موٹاپا ہمیشہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے. ویسے باڈی ٹھیک رہے گی پیٹ, تو یہ جو پیٹ کا موٹاپا ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسولین ریزسٹنس پہ, کہ انسولین کو یہ اپنا ہی چربی اور وہ انسولین کو کام نہیں کرنے دے رہی. دوسری چیز اسموکنگ ہے. سگریٹ جب پیتے ہیں تو وہ بھی انسولین کو کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور تیسری چیز کولیسٹرول کی ایک شکل ہے جس کو ٹرائی گلیسرائڈز کہتے ہیں. ٹرائی گلیسرائڈز اگر بڑھے ہوئے ہوں تو بھی انسولین کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا. اب سوچئے کہ شوگر آئی اور وہ پینکریاس کے اوپر ہے کہ بھئی نکالو, یعنی انسولین چاہیے ہم کو. نارملی اگر پینکریاس 6 یونٹ انسولین نکالتا, اب اس کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے, زیادہ انسولین
पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई ज्यादा दो। ज्यादा इंसुलिन से वही काम हो रहा है जो बगैर मोटापे के, बगैर स्मोकिंग के कम इंसुलिन से हो जाता, लेकिन वो मोटापा काम ही नहीं करने दे रहा उसको, वो जनाब स्मोकिंग काम ही नहीं करने दे रही उसको। तो अब 6 यूनिट के बजाय 12 यूनिट सिक्रीट हो रहे हैं। पेनक्रियास अंडर स्ट्रेस आ गया, पेनक्रियास के ऊपर प्रेशर आ गया। अब अगर अभी भी मोटापा कम नहीं हुआ, स्मोकिंग कम नहीं हुई, ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हुए, तो जब भी खाना खाएगा पेनक्रियास के ऊपर प्रेशर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। कब तक पेनक्रियास ये प्रेशर बर्दाश्त करेगा, कब तक ये लबलबा। एक वक्त आता है कि पेनक्रियास थक हार जाता है, कहता है भाई अब मैं इतनी इंसुलिन नहीं निकाल सकता। और जब इंसुलिन इतनी नहीं निकल सक रही, अब शुगर का शिकार हो जाते हैं लोग, अब शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जनाब कहा जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई, यानी आप डायबिटीज हो गई का मतलब क्या हुआ, फास्टिंग शुगर आपकी 126 से ज्यादा हो गई। HbA1c यानी 3 महीने की जो एवरेज शुगर है वो 6.5 से ज्यादा हो गई। अब पेनक्रियास के अंदर इतना दम नहीं रहा, अब आप जनाब दवाई खाइए, दवा खा के शुगर को आप अपना कम कीजिए। अब पेनक्रियास इतना, यानी पेनक्रियास अब जवाब दे रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम इन अवामिल को देखें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से इन अवामिल को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाए, ताकि आइंदा शुगर होने का जो खदशा है, जो अंदेशा है, उस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। बहुत शुक्रिया।